اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے سراپے رحمت اور سراپے لطف و کرم بنا کے دیا۔ جب اسلام ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر زمانے کے تمام تقاضوں کے لیے آیا، تو پھر اس بات کو یاد رکھ لیں کہ زمانے کے احوال بدلتے رہتے ہیں، ضروریات بدلتی رہتی ہیں، تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ آپ عام موسم میں وضو کرتے ہیں، پاؤں دھو لیتے ہیں، لیکن سردی کا موسم آ جائے تو آپ موزے پہن لیتے اور اس کے اوپر آپ مسح کر لیتے ہیں۔ عام حالت میں پانی مل جائے تو وضو کا حکم ہے، پانی نہ ملے، آپ کی طبیعت میں علالت آ جائے، مرض آ جائے تو حکم آپ کو تیمم کا مل جاتا۔ آپ مریض ہیں، آپ کے لیے پانی کا حکم بدل جاتا۔ علیل ہیں، آپ کے لیے حکم پانی کا بدل جاتا۔ غسل واجب آپ پر ہوا، موسم ایسا ہے کہ اتنی شدت کی سردی ہے، آپ نہا نہیں سکتے، نہائیں گے تو آپ کو مرض لاحق ہو جائے گا، تو آپ کے لیے دو ہی آپشن رہ جاتے ہوں کہ پانی حسب طبیعت ملے تو بندہ گرم کر لے، اس گرم کرنے پر بھی وقت لگتا ہے، پانی حسب طبیعت نہ ملے تو حکم شریعت پھر بدل جاتا ہے۔ وہاں پر آقا دو جہاں علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اعمال، احوال اور آپ کے واقعات وہ حضور علیہ السلام کے سامنے دہرائے گئے، حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت فرما دی۔ اسی طرح چاروں ائمہ، ان میں ہم امام اعظم کے جہاں مقلد ہیں، یاد رکھ لیں بنیادی بات، بنیاد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، آپ نے نماز پڑھنی، یہ میری طرف ذرا توجہ کریں، تو آپ سب کیا کہتے ہیں؟ سب امام اسی طرح کہتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنی، چاروں امام نماز شروع کرنی تو اللہ اکبر، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، وہ سارے کا سارا وہی ہے جو ایک امام کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ ہے، سحر و افطار، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ حج ہے، اس کے فرائض اور واجبات پر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ زکوٰۃ دن پر لگتی ہے، اس کی بنیاد میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ بڑے بڑے میں نے آپ کو مضمون بتا دیے، اس میں کسی امام کا بنیاد میں اختلاف نہیں۔ قرآن مجید نے جس شے کو حرام کہا، چاروں امامہ کا اتفاق ہے، حرام جو قرآن نے کہہ دیا وہ حرام ہے، اور جسے حلال کہہ دیا وہ چاروں اماموں کے نزدیک حلال ہے۔
بعض چیزوں میں جسے فروع بھی کہتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی محدثین نے بڑی خوبصورت انداز سے کی۔ ایک یہ کہ ایسا فرمان جو صریح ہو، واضح ہو، ایک امام کو پہنچا دوسرے کو نہیں پہنچا، تو حکم جب صریح ہوگا تو حقیقت واضح ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرے اماموں تک وہ بات ہی نہ پہنچی ہو، صراحت مل گئی، حکم مل گیا۔ اب یہ چیز کہ ہر زمانے کے لیے احکام، جس طرح زمانہ احوال اس میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک چادر میں یعنی ایک کپڑے میں بھی نماز ادا فرمائی۔ فتح مکہ سے جب واپس آئے حضرت ام ہانی رابعہ، ایک چادر پورے جسم اطہر پہ آپ نے لپیٹی۔ آپ سے پوچھا گیا آقا دو چادروں میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے حوال دور میں؟ فرمایا تمہارے پاس دو کپڑے ہیں؟ وہ دور تھا جب کسی کے پاس لباس یا اتنے سامان نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے، ایک صحابی تھے تو وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی حیات کے دور میں خال خال کسی کے پاس دو لباس ہوتے تھے، اب اللہ نے اتنی وسعت کر دی کہ ہم قیمتی لباس کے ساتھ اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ تو احکام کی نوعیت زمانے کے ساتھ اللہ پاک نے اس میں تھوڑا سا نرمی رکھی، اور اس کا حکم بھی قرآن مجید میں دیا۔ اگر کہا جائے اسلام صرف ان کے لیے جو وہ تھے تو نظام ہی ختم ہو جاتا۔ نماز فرمایا تم پڑھو، جب حضور فرما رہے تھے تم پڑھو تو سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ روزے تم رکھو، حج تم کرو، زکوٰۃ تم دو، تو سامنے مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ بات ختم ہوگی۔ تو ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کیونکہ نبی آخر الزماں ہیں، قیامت تک حضور علیہ السلام کا دین چلے گا، رہے گا اور بقا میں رہے گا۔ اب جو شخص بھی دنیا میں پیدا ہوگا فطرتاً وہ فطرت کے طور پہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی فطرت پر وہ دنیا میں آتا۔ آقا فرماتے ہیں آگے اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ ان کی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اذان دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے بچے کہ تو اس نبی آخر الزماں کا امتی بن گیا ہے جس کا صدیوں پہلے اللہ نے نبیوں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ اب نماز کا انتظار ہے، عمر گزر جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، پھر جنازے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ جنازہ سے پہلے جو اذان دی جاتی پیدائش پر، اس کے بعد کا وقفہ ہوتا ہے نماز کا، جس کو آپ صلاۃ الجنازہ کہتے ہیں۔ اذان ہو گئی، اب نماز۔ کب انتظار؟ جب امر الہی ہوگا۔ اب وہ باتیں کہ دین کے اندر وسعت، نرمی، احکام کیسے بدلتے ہیں، حالات اور واقعات کی صورت میں کس طرح وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں قرآن مجید نے آسانی کو، سہولت کو مقدم رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، قرآن مجید نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسانیاں چاہتا، ولا یرید بکم العسر، اللہ نہیں چاہتا تم تنگ دست بن جاؤ، تنگ حال بن جاؤ۔ ایسے حکم اس نے اپنے محبوب کے غلاموں کو دیے ہی کوئی نہیں۔ آسانی، وسعت، یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کسی بات پر عمل کرتا، کوئی ایسے کسی سے اس نے کوئی بات سنی کہ یہ کام کریں تو اس کا ثواب ہے، اجر ہے، اور اس کام کو حضور علیہ السلام کی یا کسی بھی نسبت سے وہ کہتا ہے سنت ہے، سرے سے ہی وہ بات نہیں ہے، وہ عمل کر رہا ہے حسن نیت پر، اور کوئی اس کی بنیاد ہی نہیں کتابوں میں۔ محدثین بیان کرتے ہیں اس کے اس حسن عمل کے صدقے بھی اللہ پاک اس کے کام پر اجرت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ تو ذات اس کو اس حال میں بھی محروم نہیں رہنے دیتی
تو جو معلوم جس کو ہو جائے اس کی کرم نوازیاں، اس کی محبتیں اندازہ کریں اس کا لطف و کرم کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا سورہ نساء میں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ پاک تم پر آسانیوں کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیوں آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیوں انسان کو آسانی دینا چاہتا ہے؟ فرمایا بنانے والا میں ہوں، یہ بڑا کمزور میں نے پیدا کیا ہے، یہ شروع سے ہی کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نماز میں واجبات میں کمی بیشی ہو جائے، آپ نماز میں بھول جائیں تو آپ سلام پھیرنے کے بعد کتنے سلام کے بعد آپ سجدے کرتے ہیں؟ 2۔ یہ آپ کے لیے کمی کے پورا کرنے کا نسخہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں بھول گئے، آپ نے سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا بھول جانا بھی میری امت کے لیے سراپا رحمت ہے کہ غلطی کا ازالہ اسے کرنا ہو کیا کرے؟ فرمایا سلام پھیر کے 2 سجدہ صاحب کر لے، نماز ہی پوری ہو جائے گی۔ اب حسن نیت یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا محور ہو کہ حضور علیہ السلام بھولے تو امت کو سنت ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا، صحابہ کرام سفر میں، پانی نہیں ملا، ہار اونٹ کے نیچے پڑا، ہار اونٹ کے نیچے، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا، مجمع زیادہ ہے، پانی نہیں ملتا۔ انہوں نے آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹا کہ ایک ہار کی وجہ سے حضور بھی پریشان، اور حضور علیہ السلام کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ حضور حرام فرما رہے ہیں ام المومنین کے گود میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ 2-4 بار انہوں نے مجھے کوکھ بھی ماری، مگر حضور میری گود میں تھے، پانی مل نہیں رہا تھا۔ آقا بیدار ہوئے تو بیدار ہو کے فرمایا، ایک شخص نے آ کر کہا پانی کوئی نہیں، اللہ پاک نے تیمم کی آیتیں نازل کر دی کہ اگر پانی کوئی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ لوگوں نے کہا ابوبکر اس سے پہلے بھی آپ کے صدقے اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آج بھی وضو کے اندر تیمم کی نعمت عظمیٰ بھی آپ کے گھرانے کے صدقے کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر تو ہوگا نماز کے بعد ماشاءاللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے دین میں وسعت رکھی، آسانیاں رکھی، اور ہماری قوم کیا کرتی؟ 1 منٹ سے پہلے اس کو گستاخ، کافر، بے ایمان، مرتد بنا دیتی۔ محدثین کو آپ پڑھیں، وہ اپنی کتابوں میں، چاروں اماموں کو پڑھیں، وہ اپنی کتاب میں جب کوئی مسئلہ لکھتے تھے نا، مثلا ایک شخص ہے، اس کی نماز میں کوئی شے رہ گئی، وہ یہ جملہ نہیں لکھیں گے نماز قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں لکھیں گے۔ میں نے جملہ کیا بولا؟ بولیے ذرا، نماز ہمارے کیا بول بھائی آپ کی نماز قبول ہی کوئی نہیں۔ بھائی قبول کا تو تعلق ہی بندے سے نہیں، قبول کا تعلق تو مالک سے۔ آپ خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے، پتا تو اس وقت بھی نہیں ہوتا قبول ہوئی نہیں ہوئی، یہ تو مالک کی مرضی۔ اولیاء نے علامتیں بتا دی کہ نماز قبول ہونے کی علامت اگر فرد واحد ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہے، تو علامت سے وہ پتہ لگا سکتا ہے میری قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ ادروائز انسان کو تو شعور ہی نہیں ہے قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی۔ قبولیت کا مالک سے تعلق۔ تو محدثین کیا لکھتے تھے؟ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا لکھتے تھے؟ اس طرح کرنا۔ اور میرے ایک محترم تھے، ہم ایک مسجد میں نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو کسی بیچارے کی ایڑی خشک رہ گئی، انہوں نے اس پہ فتویٰ لگا دیا۔ وہ میرے ساتھی تو کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، یہ جنت میں داخلہ نہ ہونے کا فتویٰ دے رہا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، بعد جماعت اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کس کے ساتھ پڑھی؟ آقا علیہ السلام۔ اس نے دعا مانگی، اللہم ارحم علینا
ورحم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور میرے محمد پر رحم فرما، لیکن اس رحمت میں کسی اور کو شامل نہ کر۔ یہ وہ دعا کر رہا، دعا کر کے اس نے کیا کیا، اندر سے اٹھا، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں، بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے سامنے سارے بیٹھے اور مسجد نبوی کے صحن میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جماعت کس کے ساتھ پڑھی؟ بولتے جائیں نا، آقا علیہ السلام کے۔ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، کلمہ گو صحابی ہے۔ اس نے جب پیشاب کیا تو صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، فرمایا نہیں، اسے مارنا نہیں ہے، اس کے سامنے پانی کا ڈول انڈیل دو، اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کے گھر پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسجد میں کوئی جوتا چوری کر لے تو جو حشر اس کا کرتے ہیں، وہ تو آپ نے کھیل تماشا اکثر مسجد کے بعد نمازی بھی جوتا اٹھا کے اس کے سر پہ مارتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ کی بات سنائی تھی نا آپ کو کہ اگر گناہوں کی دلدل میں کوئی گر جائے، اسے اوپر کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دیتے ہیں، اسے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کرے یہ حکومتوں کا کام تو نہیں ہے نا من کی، روح کی، تن کی اصلاح کرے، یہ تو آپ کے من کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ یا مصطفیٰ کا بن جا یا مصطفیٰ کی طرف سے بھاگ جا، دونوں اختیار آپ کو دیے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے عطا کر دیے، یا میرا بن یا تو میرا نہ بن۔ یہ جنت کے حوال ہیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کے مال رکھ دیے، باغ لگا دیا، اور یہ لذت دنیا، شہوت دنیا، رغبت دنیا، چاہت دنیا، طلب دنیا، اولاد بھی دنیا میں رکھ دی، مال بھی دنیا میں۔ فرمایا ان میں رہے گا تو میرا نہیں رہے گا، ان میں رہے گا تو میرا، یہ تجھے جہنم کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ اگر جنت والے اعمال کر، تیرے سامنے جنت ہے، درمیان میں تو کھڑا، یا جنتی بن جا یا جہنم میں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا دین میں آسانی ہے، وسعت ہے، کشادگی ہے، اور اتنی وسعت ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، آپ دین کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کوئی نیکی کی بات صرف سوچ لے، ارادہ کرے، کوئی نیک بات، اچھی بات، اچھا کام، اچھی خواہش، اچھا عمل اس نے سوچا، ارادہ کیا، اس نے ارادہ کیا میں کروں گا، ارادہ کیا۔ مثلاً آج ہماری محفل میں، مسجد میں محفل ذکر ہے، اس نے ارادہ کیا میں اللہ کی محفل میں حاضر ہو جاؤں گا، ارادہ کیا ہے مگر عمل نہیں کیا، ایک نیکی کا خیال لایا، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو اس نے میری راہ میں ایک نیکی کر لی ہے۔ کتنی نیکی کر لی؟ ایک۔ وہ عمل کے لیے چلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اب یہ عمل کے لیے چل پڑا ہے تو اس کو ایک اور نیکی کا ثواب عطا کر دو۔ ارادہ کیا، ابھی عمل نہیں کیا تو اجرت میں ایک نیکی۔ ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے چلا، اللہ پاک نے کتنی نیکیاں دے دی؟ پھر دو۔ اب آگے چلیں، اب دوسری اس حدیث کو آگے فرمایا اگر وہ شخص برائی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ یہ کہ نیکی کا سوچا تو کتنی نیکیاں ملی؟ اب آپ کو نیکی بڑی سمپل لگ رہی ہے، ہلکی پھلکی نہیں۔ جب اللہ اجرت عطا کرتا ہے، لوگوں یاد رکھنا اللہ کی عطا وہ ایک نیکی دینے پہ آ جائے تو سارا جہان ہی بطور نیکی دے دے، کبھی اس کی عطا میں کمی نہ تصور کریں۔
حضور علیہ السلام کے سامنے ایک بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے۔ بات چل پڑی کہ اللہ پاک اتنے بندے ان کو حساب کتاب کے آزاد کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، حضور یہ تو بہت تھوڑے غلام ہیں، زیادہ کرائیں۔ ایک نیکی کی بات سمجھ لیں کہ میرا امتی ایک نیکی کرے، تو ایک نیکی بنتی کیسے؟ ہمارے کانسیپٹ، کیونکہ ہمارے پاکستانی کانسیپٹ ہیں، تصور جس ملک میں آپ رہیں گے وہی کانسیپٹ ہوگا۔ جبریل آئے، عرض کیا آقا، اللہ فرماتا میں اتنے اور بڑھا دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر رونے لگے، نہیں آقا ابھی امتی بہت کم ہیں، اور زیادہ کریں۔ یہ صحابہ کا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے ہم آئے بھی نہ تھے، فکر ان کو مصطفیٰ کی امت کی پہلے لگ گئی، کیونکہ حضور نے جا بجا فرمایا امت کی خیر خواہی کرو، امت کی خیر خواہی کرو، امت کی خیر خواہی کرو۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ جب دوبارہ عرض کیا تو جبریل امین پھر آئے، عرض کیا آقا اتنے اور اللہ پاک فرماتا میں زیادہ کر دوں گا۔ عرض کیا نہیں آقا یہ تھوڑے ہیں، اور زیادہ کریں۔ جبریل امین آیا اور آ کے خوشخبری سنائی، آقا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا چلو، اپنے دست مکرم کا چلو بھر کے جنت میں پھینک دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اب یہ بات کس کی ہے؟ بولیے نا، آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی۔ یہ بتائیے یہ جو چلو کی بات ہو رہی ہے یہ کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں یوں کر کے نا یوں پھینک دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رونے لگے ہیں، نہیں حضور یہ تھوڑے ہیں، زیادہ کر۔ تو پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھٹنا مارا، فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا چلو کتنا؟ سبحان اللہ۔ وہ یوں کرے تو سارا جہان ہی اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لایا، کتنی؟ آپ نے کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، چلو میں آپ کی زبان میں بولتا ہوں، آپ نے کسی کو پیزا کھلا دیا، اتنی بات سے تو آپ خوش ہو جائیں گے نا۔ سموسا کھلا دیا، کسی کا بی پی چڑھا دیا، جان ہی چھڑانی تھی، آئیں جی حافظ صاحب یہ پی لیں، پیپسی پی لیں، کھاتا ہی ختم، نہ آئے نہ جائیں، ختم ہو گئے۔ ایسے ٹوٹکا دے دیا، جس کو خود پہ آزمایا کوئی نہ، چلو جی میں اس پہ ہی آزما لیتا ہوں، بندہ ہی فوت ہو گیا۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کیا کہ قرآن مجید میں من جاء بالحسنہ، فرمایا محبوب کوئی تیرا امتی ایک نیکی لے آئے، کتنی نیکی؟ ایک نیکی، میری خاطر کرے، میرے لیے کرے، میرا بندہ بنتا ہوا کرے، ایک نیکی، تو محبوب اسے خوشخبری سنا دینا، وہ بندہ بن کر میرے لیے ایک نیکی لائے گا، وہ بندہ بن کر نیکی کمائے گا، وہ بندہ بن کر نیکی کی جد و جہد کرے گا، میری خاطر کرے گا۔ فرمایا اسے خوشخبری دے دیں، وہ بندہ ہو کر جب رب کے لیے نیکی ایک لے کے آئے گا، رب فرماتا تجھے میری خاطر اتنی فکر تھی، میں تیری ایک نیکی کے صدقے 10 گنا نیکیاں اور عطا کرتا ہوں۔ کتنی 10 گنا ہوں گی مالک کو معلوم۔ اس کی ایک نیکی، جیسے رمضان شریف کے بارے میں فرمایا جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے نا تو اللہ نظر کرتا ہو، اللہ دیکھتا ہو، اللہ اپنے بندوں کو اپنی نگاہ رحمت میں لیتا ہو۔ یہ بات کر کے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ایک بار کسی پر نگاہ ڈال لے تو کیا ہوگا؟ آقا معلوم نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب پہلی شب ماہ رمضان و مبارک کی اپنے بندوں پر نگاہ کرتا ہے، اس کی نگاہ کے کرنے کا یہ حال ہے کہ جس پر اس کی نگاہ پڑ جائے اس پر جہنم کو حرام کر دیتا۔
ایک نگاہ. اگر رب کی عطا ایک نگاہ کا یہ عالم ہے تو رب جب دینے پہ آتا ہو تو آپ اندازہ کریں. جس کو میں ایک نیکی کہہ رہا ہوں, میں تو ڈیفینیشن کر رہا ہوں, ایکسپلین کر رہا ہوں اس بات کو. ایک نیکی لوگوں کبھی یہ نہ سمجھنا آپ کی بساط. قرآن مجید کی دوسری آیت پکڑیے, ارشاد فرمایا قل یا عبادی, محبوب آپ اپنی زبان مبارکہ سے ہلا کے بتا دیں, الذین اسرفوا علی انفسہم, وہ لوگ جو اپنی آپ پر, اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے, خطا کر بیٹھے, لغزش کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے. فرمایا محبوب انہیں ایک بات بتا دیجئے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم خطا کر بیٹھے, غلطی کر بیٹھے, تم سے گناہ ہو گیا, تو سنو اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے وہ میرے بندے ہیں. یہاں پر کون ہے جو اپنے آپ پہ گناہ یا ظلم کر بیٹھے؟ کوئی کہتا یہ میرا؟ بولیے نا, سکا بھی نہیں کہتا. اور ایک وہ ذات ہے وحدہ لا شریک, وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بندے اگر تو نے گناہ کیا, اس طرف چلے, اگر تو نے گناہ کیا ہے, خطا ہو گئی, لغزش ہو گئی, کیا ہوا؟ تو میرے حضور آ جا, مجھے توبہ کر کے منا لے, میرے ماننے میں دیر لگتی ہی نہیں ہے. میں ایسے نخرے نہیں کرتا, میں بے رخی نہیں کرتا. ہاں مشکات شریف میں آتا, ہاں میں منہ ضرور موڑتا ہوں, مگر تیرے حال سے میں اپنے آپ کو ناواقف نہیں کرتا, تو میرے سامنے ہوتا. پھر آگے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, محبوب سے خوشخبری دے دیں خدا کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہوا کریں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, فرمایا میں بخشنے پہ آ جاؤں تو میں گناہ معاف کر دیتا ہوں. یا اللہ کتنے؟ اب آخر میں آ رہا ہے جمیعا. جمیعا کا مطلب عربی کا لفظ ہے. آپ جب دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ میرا سامان مجھے لکھ کر اس کا ٹوٹل بل بنائیں. عربی میں, انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹوٹل بلنگ کر دیں, جو آپ کو میں نے پے کرنی ہے, تو وہ ٹوٹل اینڈ پہ لکھتا. ٹوٹل کو عربی میں مجموع کہتے ہیں, عربی میں یعنی وہ جو کل ہے. آپ جاتے ہیں دکاندار سے, آپ حساب کتاب اپنے خیال اور تخیل میں کل لاتے ہیں, تو آپ کا وہ ٹوٹل بنتا. اب اس طرف ذرا تصور کرے, گناہ آپ کے, خطائیں آپ کی, لغزشیں آپ کی, تو وہ کیا فرما رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, محبوب ان سے فرما دیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں. یہ حکم صرف حضور کی امت کے لیے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تمہاری بخشش, فرمایا اگر تمہاری بخشش پہ آ جاؤں تو تمہارے وجود پر آنے والا ایک ذرہ تک بھی گناہ کا میرے حضور نہ آنے پائے, میں سارے مٹا دوں. اس لیے بندے تو میرا بن. پھر فرمایا انہ هو الغفور الرحیم, میری بخشش دیکھنا چاہتا تو میں اتنا بڑا غفور ہوں کہ قیامت کے دن تو آئے گا, تیرے اوپر چادر ڈال دوں گا, تیرے گناہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں. غفور اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا وہ نیکی سوچ لے, ایک نیکی کا ارادہ کر لے, تو فرشتوں کو فرماتا لکھ لو اس نے ایک نیکی کما لی. کتنی نیکی؟ یہ مولا کی عطا. پھر جب وہ ارادے پر عمل کے لیے چلتا ہے, مثلا اس نیکی کو کرنے کے لیے چلتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتا لکھ لو اس نے ایک اور نیکی کر لی, میں نے دے دی نیکی کرنے پر. اور دوسری طرف فرمایا اگر برائی کا ارادہ کرے, نیکی کا ارادہ کرے, نیکی دے دو, کی نہیں ہے. اس بات پر ذرا اپنی توجہ فوکس کریں. نیکی کا ارادہ کیا ہے, مگر نیکی پلانا ہے پانی کسی کو, کھلانا ہے کھانا, کسی کو خوشبو لگانی, کسی کو لباس دینا, کسی کی مشکل کشائی کرنی, سوچا مگر کیا نہیں. حکم یہ مل رہا ہے لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں اس نے نیکی کر لی. وہ نیکی کے لیے چل پڑا, لکھ لو, کی نہیں ہے مگر نیکی کما گیا. اور دوسری طرف فرمایا برائی سوچی, اب بتائیے نیکی سوچی تو نیکی ملی,
کیا آپ کا خیال ہونا چاہیے؟ برائی اس نے سوچی، ارادہ کیا، ارادہ سو، فرمایا اس نے برائی کا ارادہ کیا۔ اب مجھے آپ بتائیں برائی ملنی چاہیے کہ نہیں؟ اس حساب سے نہ جواب دیجئے کہ جب سلامی شادی کی دیں تو حساب اور رکھیں اور لیں تو حساب اور رکھیں، ایسے نہ کریں۔ بتائیے برائی سوچی، بولیے برائی کا گناہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ عام زاویے سے آپ کا کوئی ملازم ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں سوچتا، معاف کریں گے؟ جی، وہ آپ کا بیگ ہی چوری کر کے لے جائے، اس میں موبائل کی ڈیوائس ہو جو کل آپ نے خریدی ہو، معاف کریں گے؟ جی، یا آپ نے کہیں سامان خریدنے جانا ہو اپنے دکان کے لیے تو جو رات کو لے کے جانے تھے پیسے وہی غائب ہو گئے، معاف کریں گے؟ اونچا بولیے، آپ تو خاموش ہو گئے، یعنی ایسی خاموشی جو مطلب والی بن گئی نا آپ کی۔ برائی کا سوچا، آقا نے فرمایا اس نے سوچا، عام اسلوب اور اصول یہ تھا کہ اس کو برائی کا گناہ ملتا۔ رب فرماتا کہ جس کو ارادہ برائی سوچنے کا حال یہ کہ اس نے اچھائی سوچی، ایک نیکی عطا کی، اللہ فرماتا اس بندے نے برائی سوچی ہے، چلو سوچی ہے نا، کی تو کوئی نہیں، کچھ نہ لکھو، برائی سوچی ہے مگر کی تو نہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ جب کرنے کے لیے چلتا ہے تب بتائیے نیکی کا سوچ کر وہ چلا کرنے کے لیے، نیکی دوسری ملی، اور یہ برائی کا سوچا چلا، اللہ فرماتا ہے لا تکتبھا، فرشتوں مت لکھنا یہ برائی کر رہا ہے، کچھ نہیں کیا، اس نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو نیکی کا سوچتا ہے، ایک نیکی کی نہیں، نیکی کی طرف چل پڑا، دوسری نیکی ابھی کی نہیں، فرمایا نیکی جب وہ کر لیتا ہے، وہ میرا امتی نیکی جب کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجرت عطا کرتا ہے، 10 گنا سے اجرت شروع ہوتی ہے، 10 گنا، اور 1000 تک اس کو اللہ پاک اپنی رحمت کی اجرت عطا کرتا ہے، 10 گنا سے لے کے 1000 گنا تک اس کی اجرت عطا ہوتی۔ اب برائی سوچنے والے کو برائی نہیں ملی، برائی کے لیے چل پڑا، برائی کا گناہ نہیں لکھا گیا، اب برائی کر لی، ایسے ہی آپ گئے کسی کو ایسے ہی سگریٹ لگا دی، بیچارے کے کپڑے جل گئے، ہے تو برائی۔ 1 اپریل آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپریل فول مناتے ہیں نا، کسی کو دھکا مار دیا، گٹر میں گر گیا، جی، پیپسی کے اندر نمک ڈال کے اس کو دے دیا، آپ کا بی پی لو، بیچارے کا ہائی تھا، پلا دی، وہ اگلے جان پہنچ گئے، ہے تو برائی۔ یہ حرکتیں ہماری عموماً آتی رہتی ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کام میں سب سے آگے ہیں، پیچھے تو نہیں ہے نا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کے گھر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں تو برا نہ منائیے، برائی سوچی 1 گناہ ملا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں درج کرنا، برائی کرنے کے لیے چل پڑا، اس کو کوئی گناہ نہیں ملا، برائی کر لی، نیکی کر لی، 10 گنا سے اجرت شروع ہوئی، 1000 گنا تک وہ اجرت پہنچی۔ ہونا یہ چاہیے تھا برائی کی، سوچا گناہ نہیں ملا، چل پڑا گناہ نہیں ملا، کر لی تو اجرت گناہ کی اتنی ملنی چاہیے تھی نا جتنی نیکی، قربان جائیں اس کی رحمتوں کے۔ اللہ فرماتا فرشتوں لکھ لو اس نے 1 گناہ کیا۔ کتنے گناہ کیے؟ بولیے، نیکی کا سوچا 1 نیکی، نیکی کی طرف چل پڑے، گنتے جائیے 2 نیکی، اور نیکی کر لی، 10 گنا سے اجرت شروع ہوئی، 1000 گنا تک ملی۔ اب دوسری طرف جائیے، 1 برائی سوچی، 1 گنا بھی نہ ملا، نہیں دے لکھنا، اس برائی کو پایا تکمیل پر پہنچانے کے لیے چلا، فرمایا نہیں لکھنا، برائی کر لی تو فرمایا فرشتوں لکھ لو اس نے 1 گناہ کیا ہے، 1000 گناہ، بتائیے رحمت نہیں ہے؟ بولیے رحمت نہیں؟ اور یہی رحمت ہے جو ہم جھاڑ کے دور کر دیتے ہیں۔ ایک فکر، ایک ذوق کہ اللہ نے آپ کو جو دین عطا کیا ہے اس میں بڑی کشادگی رکھی، جس بات کو میں نے الیوم اکملت لکم سے شروع کیا۔ تو آج کا مضمون جہاں ختم کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔